بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول لیڈر کی تیاری کے لیے آج ہم کلاس روم اسسمنٹ شروع کریں گے، جس میں سے 15 MCQs آتے ہیں۔ کنسیپٹ آف میئرمنٹ، اسسمنٹ اینڈ ایوالویشن۔ میئرمنٹ، اسسمنٹ اور ایوالویشن میں کیا فرق ہے؟ میئرمنٹ کیا ہے؟ In educational perspective, measurement refers to the process of obtaining a numerical description of a student's progress towards a predetermined goal. Measurement میں ہم numerical description student progress کا کہ student کتنی progress کی ہے اس کا numerical یعنی ہندسوں میں ہم اس کا progress معلوم کرتے ہیں، ایک predetermined پہلے سے تعین شدہ گول مقصد کی طرف کہ اس نے کتنی اچیومنٹ حاصل کیے، وہ ہم جب نمبروں میں، تعداد میں، ہندسوں میں وہ ڈسکرائب کرتے ہیں تو اس کو میئرمنٹ کہا جاتا ہے۔ میئرمنٹ پرووائڈس ڈسکرپشن آف دا اسٹوڈنٹس پرفارمنس۔ کوانٹیٹیو ڈسکرپشن، میئرمنٹ ہمیں کیا فراہم کرتا ہے؟ کوانٹیٹیو، کوانٹٹی، 23، 2، 3، 4، 100 میں سے کتنے نمبر اس نے حاصل کیے، کس چیز میں آتا ہے؟ میئرمنٹ میں آتا ہے۔ ٹیسٹنگ کیا ہے؟ A test is an instrument or a systematic procedure to measure a particular characteristic۔ ٹیسٹنگ کیا ہے؟ ٹیسٹ یہ ایک انسٹرومنٹ، ایک آلہ ہے یا سسٹمیٹک منظم پروسیجر ہے، طریقہ ہے ٹو میئر a particular characteristic، ایک خاص کریکٹرسٹک کو میئر کرنے کے لیے ہم ٹیسٹنگ ایز این انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں۔ اسسمنٹ کیا ہے؟ کیزلیک کے مطابق 2011 کے مطابق assessment is a process by which information is obtained relative to some known objective or goal۔ کیزلیک کے مطابق assessment کیا ہے؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم انفارمیشن حاصل کرتے ہیں relative to some known objective، جس کا تعلق ایک پہلے سے پہچان والا نون معلوم آبجیکٹیو مقصد یا گول کے ساتھ ہوتا ہے، وہ انفارمیشن اس میں ہم حاصل کرتے ہیں۔ assessment is a broad term that includes testing۔ اسسمنٹ میں یہ براڈ ٹرم ہے، وسیع ٹرم ہے، اصطلاح ہے جس میں ٹیسٹنگ بھی آتا ہے۔ ایوری ٹیسٹ از اسسمنٹ، ہر ایک ٹیسٹ اسسمنٹ ہوتا ہے، بٹ ایوری اسسمنٹ از ناٹ دا ٹیسٹ، لیکن ہر اسسمنٹ ٹیسٹ نہیں ہوتا، تو اسسمنٹ براڈ ٹرم ہے۔ دا ٹرم اسسمنٹ از ڈیرائیوڈ فرام دا لیٹن ورڈ اسیڈیئر۔ اسسمنٹ کا لفظ کس لفظ سے نکلا ہے؟ اسیڈیئر، لیٹن ورڈ، لیٹن کے لفظ اسیڈیئر سے نکلا ہے، which means to sit beside۔ to sit beside mean کسی چیز کو سیٹ کرنا، پہلے سے سیٹ کرنا۔ the tone of the term assessment is non-threatening۔ ٹیسٹنگ کا جو ٹون ہوتا ہے، جو لہجہ ہوتا ہے، وہ اس سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن اسسمنٹ یہ نان تھریٹنگ ہے، یہ کوئی دھمکی نہیں دیتا، کسی پازیٹیو ٹرم ہے۔ In the broadest sense, assessment is concerned with children's progress and achievement۔ Classroom assessment may be defined as the process of gathering، وہ عمل جس میں ہم گیدر کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، انٹرپریٹنگ وضاحت کرتے ہیں، یوزنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ انفارمیشن معلومات کو استعمال کرتے ہیں، about a child's progress ایک بچی کی ترقی کے بارے میں، ان اچیومنٹ اور اس کے اچیومنٹ کامیابیوں کے بارے میں، ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ آف نالج علم کی حاصل کرنے کے دوران، کنسیپٹس، اسکلس اینڈ ایٹیٹیوڈس جب بچہ یہ چیزیں حاصل کرتا ہے تو اس کے دوران جو انفارمیشن ہم گیدر کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو اس کو اسسمنٹ کہا جاتا ہے۔ اسسمنٹ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، ہمیشہ چلنے والا ہے، اور یہ فارمل انفارمل ایکٹیویٹیز پر مشتمل ہوتا ہے اسسمنٹ۔ ایوالویشن کیا ہے؟ کیزلیک کے مطابق ایوالویشن از موسٹ کمپلیکس اینڈ دا لیسٹ انڈرسٹوڈ ٹرم۔ بہت زیادہ پیچیدہ ہے ایوالویشن اور لیسٹ انڈرسٹوڈ، بہت کم اس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں۔ اٹ از کنٹینیوس انسپیکشن۔ ہوفکینز اینڈ اینٹیز 1990 کے مطابق ایوالویشن کیا ہے؟ کنٹینیوس انسپیکشن ہے۔ دا سینٹرل آئیڈیا ان ایوالویشن میں کیا ہے؟ ویلیو کو ہم اس میں میئر کرتے ہیں، ایوالویٹ کرتے ہیں۔
ایوالویشن از مچ مور کمپریہنسو ٹرم دین میئرمنٹ ان اسسمنٹ. ایوالویشن پھر یہ بھی زیادہ وسیع ٹرم ہے میئرمنٹ اور اسسمنٹ سے. اس میں کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو ڈسکرپشنز آف اسٹوڈنٹ پرفارمنس دونوں مشتمل ہیں. کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو ڈسکرپشن ایوالویشن میں ہم کرتے ہیں. کلاس روم اسسمنٹ. وائی, what, how and when. According to Carol Tomlinson, assessment at today's means of modifying tomorrow's instruction. Carol Tomlinson کے مطابق assessment کیا ہے؟ today's means of modifying، یہ آج کا ایک مین ہے، وہ ذریعہ ہے modifying tomorrow's instruction، کل کا انسٹرکشن کو ماڈیفائی کرنے کی، اس میں تبدیلی لانے کے لیے. حمیدی 2010 کے مطابق انہوں نے ڈیولپڈ اے فریم ورک ٹو آنسر دا وائی، وٹ، ہاؤ اینڈ وین ٹو اسیس. حمیدی 2010 نے ایک فریم ورک بنایا تھا، وائی ٹو اسیس، وٹ ٹو اسیس، ہاؤ ٹو اسیس اینڈ وین ٹو اسیس. وٹ ٹو اسیس کی کیا اسیس کرنا ہے، ہو ٹو اسیس کس کو ایڈریس کرنا ہے، ہاؤ ٹو اسیس کس طرح اسیس کرنا ہے. براؤن اینڈ ہڈسن 1998 کے مطابق انہوں نے رپورٹ کیا تھا ٹیچر یوز 3 سارٹس آف اسیسمنٹ میتھڈ، کہ براؤن اینڈ ہڈسن 1998 کیا کہتے ہیں کہ ٹیچرز، اساتذہ 3 قسم کے اسیسمنٹ میتھڈ استعمال کرتے ہیں: سلیکٹڈ رسپانس اسیسمنٹ، کنسٹرکٹڈ رسپانس اسیسمنٹ اینڈ پرسنل رسپانس اسیسمنٹ. وین ٹو اسیس یعنی اسیسمنٹ کب کرنا ہے، ہاؤ مچ ٹو اسیس اور کتنا اسیسمنٹ کرنا ہے. اسیسمنٹ شوڈ بی لمیٹڈ ٹو ایوری انڈیویجول نیڈس، ایبلٹی اینڈ نالج. اسیسمنٹ یہ انڈیویجول اسٹوڈنٹس کی نیڈ، ضروریات، ایبلٹی، قابلیت اور نالج، علم کے مطابق ہونا چاہیے. ٹائپس آف اسیسمنٹ. اسیسمنٹ کے ٹائپس کیا ہے؟ ایز کوچ اینڈ فیسیلیٹیٹر. کوچ اور فیسیلیٹیٹر کے مطابق دا ٹیچر یوزز فارمیٹیو اسیسمنٹ ٹو ہیلپ سپورٹ اینڈ انہانس اسٹوڈنٹ لرننگ. ایز جج اینڈ جیوری دا ٹیچر میکس سمیٹیو ججمنٹس اباؤٹ اے اسٹوڈنٹ اچیومنٹ. فارمیٹیو اسیسمنٹ ٹیچر کب استعمال کرتا ہے اور سمیٹیو اسیسمنٹ کب استعمال کرتا ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے. بیسڈ اپان دا فنکشن دیٹ اٹ پرفارمز، اسیسمنٹ از جنرلی ڈیوائڈ انٹو 3 ٹائپس. فنکشن کے لحاظ سے اسیسمنٹ کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اسیسمنٹ فار لرننگ، جس کو فارمیٹیو اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. اسیسمنٹ آف لرننگ اینڈ اسیسمنٹ ایز لرننگ. اسیسمنٹ فار لرننگ کیا ہے؟ فارمیٹیو اسیسمنٹ اکرز وین ٹیچر یوز انفیرنسز اباؤٹ اسٹوڈنٹ پروگریس ٹو انفارم دیئر ٹیچنگ. اس میں ٹیچر انفیرنسز استعمال کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کی ترقی کے بارے میں، کہ اپنے ٹیچنگ کو انفارم کرے، اپنی ٹیچنگ کو ٹھیک کرے. اسیسمنٹ آف لرننگ یہ سمیٹیو اسیسمنٹ ہوتا ہے. occurs when teacher use evidence of student learning to make judgments on student achievement against goals and students and standards. جب ٹیچر ایویڈنس استعمال کرتے ہیں اسٹوڈنٹ لرننگ کا، اس میں گریڈ بھی دینا پڑتا ہے. assessment as learning occurs when students reflect on and monitor their progress to inform their future learning goals. assessment as learning میں ٹیچر اسٹوڈنٹ خود اپنے آپ کی اسسمنٹ کرتے ہیں. اسسمنٹ فار لرننگ، فار میں فار ہے، فارمیٹیو اسسمنٹ اس کو کہا جاتا ہے. اسسمنٹ فار لرننگ از اے کنٹینیوس اینڈ این آن گوئنگ اسسمنٹ. اسسمنٹ فار لرننگ یہ کنٹینیوس ہے، مسلسل ہے اور آن گوئنگ ہمیشہ چلنے والا اسسمنٹ ہے، ڈے ٹو ڈے بیسس پر ہوتا ہے. If the primary purpose of assessment is to support high quality learning, then formative assessment ought to be understood as the most important assessment practice. Most important assessment practice کب ہوگا؟ یہ جب ہائی کوالٹی لرننگ کے لیے یہ استعمال کیا جائے. assessment is taken as practice. assessment for learning formative assessment یہ پریکٹس کے طور پر لیا جائے گا. لرنر شوڈ ناٹ بی گریڈ، اس میں گریڈ نہیں دیا جائے گا. اندر ڈسٹنکٹیو کریکٹرسٹک فارمیٹیو اسسمنٹ کا کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ انوائرمنٹ. اس میں اسٹوڈنٹ انوائرمنٹ ضروری ہے، اسٹوڈنٹ کو انگیج کرنا ہوگا. اس میں ریسرچ شوز ڈسکرپٹیو فیڈ بیک ٹو بی دا موسٹ سگنیفیکنٹ انسٹرکشنل اسٹریٹجی ٹو موو اسٹوڈنٹ فارورڈ ان دیئر لرننگ. ریسرچ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ڈسکرپٹیو فیڈ بیک یہ موسٹ سگنیفیکنٹ انسٹرکشنل اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ ڈسکرپٹیو فیڈ بیک ہے. گیریسن اینڈ
Erhengas 2007 identified some of instructional strategies that can be used for formative assessment. ये इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए. ऑब्जर्वेशंस करना होगा, स्टूडेंट को देखना होगा, बिहेवियर टास्क को, क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज सवाल करना, सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट स्टूडेंट का खुद का असेसमेंट करना एंड पीयर के ज़रिए असेसमेंट करना, स्टूडेंट रिकॉर्ड कीपिंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये दूसरा टाइप है असेसमेंट का, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है. ये यूज टू एवालुएट स्टूडेंट्स अचीवमेंट एट सम पॉइंट एंड टाइम जनरली एट द एंड ऑफ अ कोर्स. समेटिव असेसमेंट ये कोर्स के अख्तिताम जब कोर्स को ख़त्म किया जाता है तो फिर समेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग लिया जाता है. टू असाइन अ ग्रेड टू अ स्टूडेंट इसमें स्टूडेंट को ग्रेड दिया जाता है. ऑल फॉर्म्स असेसमेंट हैव सम फॉर्मेटिव एलिमेंट तमाम किस्म के असेसमेंट में फॉर्मेटिव एलिमेंट ज़रूर होता है. असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट ये कंटिन्यूअल होता है हमेशा. ये समेटिव असेसमेंट पीरियोडिक होता है, सिर्फ कोर्स के अख्तिताम पर होता है. फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी फॉर लर्निंग ये डिटेल्ड स्पेसिफिक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इसमें होता है. और समेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग में नंबर्स स्कोर्स या मार्क्स होते हैं. ये चेक करते हैं नॉर्म रेफरेंस के ज़रिए स्टूडेंट लर्निंग या क्राइटेरियन रेफरेंस के ज़रिए. असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? असेसमेंट एज लर्निंग मीन्स टू यूज़ असेसमेंट टू डेवलप एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स मेटा कॉग्निटिव स्किल्स. असेसमेंट एज लर्निंग ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए? स्टूडेंट मेटा कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने के लिए. ये लाइफ लॉन्ग लर्नर्स की स्टूडेंट ख़ुद अपना दिमाग इस्तेमाल करे और ये लाइफ लॉन्ग तमाम ज़िंदगी के लर्नर बन जाए. और ये इसमें स्टूडेंट पीयर के ज़रिए और सेल्फ असेसमेंट करता है. इसको असेसमेंट एज लर्निंग कहा जाता है. क्लासरूम असेसमेंट की खुसूसियात क्या है? इफ़ेक्टिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग बिगिनस विद एजुकेशनल गोल्स. इफ़ेक्टिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग किस चीज़ से शुरू होता है? एजुकेशनल गोल्स तालीमाती मकासद से. असेसमेंट इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग is multidimensional, integrated and revealed in performance over time. असेसमेंट मोर इफ़ेक्टिव कब होगा? जब ये मल्टी डायमेंशनल होगा, इंटीग्रेटेड होगा और रिवील एंड परफॉर्मेंस ओवर टाइम हो. लर्निंग क्या है? ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है. लर्निंग इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस. असेसमेंट वर्क्स बेस्ट व्हेन इट हैज़ अ क्लियर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड पर्पसेस. असेसमेंट कब बेहतरीन काम करेगा? जब ये क्लियर वाज़ेह मकासद बयान करेंगे तो असेसमेंट सही तरीके से होगा. असेसमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. असेसमेंट ये मकसद वाला अमल होता है, गोल ओरिएंटेड. असेसमेंट रिक्वायर्स अटेंशन टू आउटकम्स बट आल्सो एंड इक्वली टू द एक्सपीरियंसेस दैट लीड टू दोज आउटकम्स. आउटकम्स को तवज्जो देना ये असेसमेंट की ज़रूरत है. असेसमेंट वर्क बेस्ट व्हेन इट इज़ ऑन गोइंग नॉट एपिसोडिक. असेसमेंट कब बेहतर होगा? जब ये ऑन गोइंग होगा, हमेशा चलने होगा. एपिसोडिक पीरियोडिक नहीं होगा, किस्तों में नहीं. असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस हुज पावर इज़ कम्युलेटिव मजमूई. असेसमेंट एक ऐसा अमल है जिसका ताकत मजमूई होता है, कम्युलेटिव होता है. Assessment is effective when representatives from across the educational community are involved. Assessment कब effective होगा? जब representatives नुमाइंदे एजुकेशनल कम्युनिटी से इसमें इन्वॉल्व हो तो ये बहुत ज़्यादा effective होगा. Assessment makes a difference when it begins with issues of use and illuminates questions that people really care about. Assessment ये कब फ़र्क लाएगा? when it begins with issues of use. जब ये इन प्रॉब्लम के बारे में होगा जिसको हम इस्तेमाल कर सकते. illuminates question ऐसे सवालात पैदा कर that people really care about, जिसके बारे में लोग फिक्रमंद हों. through effective assessment educators meet responsibilities to student and to the public. effective assessment के ज़रिए educators
یہ رسپانسبلٹیز پوری کرتے ہیں اسٹوڈنٹس اور پبلک کی۔ رول آف اسسمنٹ، اسسمنٹ کا کردار کیا ہے؟ ٹیچنگ اینڈ لرننگ آر ریسیپروکل پروسیسز، ٹیچنگ اور لرننگ یہ ایک دوسرے کے متضاد پروسیس ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ اعمال ہیں، ٹیچنگ لرننگ۔ دے ڈیپینڈ آن اینڈ افیکٹ ون اندر، ایک دوسرے پر انحصار کرتے، ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ دس دا اسسمنٹ کمپوننٹ ڈیلز وتھ ہاؤ ویل دا اسٹوڈنٹس آر لرننگ، اسسمنٹ کمپوننٹ، اسسمنٹ کا جو جز ہے یہ کس چیز کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے کہ ہاؤ دا اسٹوڈنٹس آر لرننگ اینڈ ہاؤ ویل دا ٹیچر از ٹیچنگ، اور ٹیچر کتنا اچھا ٹیچنگ کر رہا ہے۔ یہ کیلف کے مطابق 1999 اس نے یہ بات کی ہے۔ سینسبری اور واکر کے مطابق اسسمنٹ کیا ہے؟ اٹ پلیز این امپورٹنٹ رولس اینڈ فوکسنگ اٹینشن اینڈ observe actually drives their learning. It plays an important role کہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے in focusing their attention and observe actually drives their learning. اس سینسبری کے مطابق ہے۔ گیبس 2003 states the assessment has 6 main functions. گیبس 2003 نے اسسمنٹ کے 6 مین فنکشنز بیان کیے۔ گیبس 2003 یہ 6 مین فنکشنز ہے اسسمنٹ کے۔ سرجنر 2010 سمرائز دا رول آف اسسمنٹ اینڈ لرننگ ان دا فالوئنگ 10 پوائنٹس۔ سرجنر 2010 نے رول آف اسسمنٹ کا کردار اینڈ لرننگ 10 پوائنٹس میں کور کیا ہے، سمرائز کیا ہے۔ پرنسپلز آف کلاس روم اسسمنٹ، کلاس روم اسسمنٹ کے اصول کیا ہے؟ حمیدی 2010 ڈسکرائب فالوئنگ پرنسپلز آف کلاس روم اسسمنٹ، حمیدی 2010 نے کلاس روم اسسمنٹ کے نیچے دی گئی اصول بیان کی ہے۔ اسسمنٹ شوڈ بی فارمیٹیو، یعنی اسسمنٹ فار لرننگ، اس میں فار ہے، فارمیٹیو فار لرننگ، تو اسسمنٹ کیسا ہونا چاہیے؟ فارمیٹیو ہونا چاہیے، یعنی فار لرننگ ہونا چاہیے۔ اسسمنٹ شوڈ ڈیٹرمن پلاننگ، یہ پلاننگ کو معلوم کرنا چاہیے۔ اسسمنٹ شوڈ سرو ٹیچنگ، اسسمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ ٹیچنگ کی خدمت کرے۔ اسسمنٹ مسٹ بی این انٹیگرل پارٹ آف انسٹرکشن، اسسمنٹ یہ انسٹرکشن کا پارٹ ہونا چاہیے، حصہ ہونا چاہیے۔ اسسمنٹ شوڈ سرو لرننگ، اسسمنٹ یہ لرننگ کی، سیکھنے کی خدمت کرنا چاہیے۔ اسسمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ لرننگ پرووائڈ کرے۔ اسسمنٹ شوڈ بی کریکولم ڈرائیون، اسسمنٹ ایسا ہونا چاہیے جو کریکولم کے مطابق ہو۔ شوڈ بی دا سرونٹ، کلاس روم اسسمنٹ شوڈ بی دا سرونٹ، یہ خادم ہونا چاہیے، ناٹ دا ماسٹر آف دا کریکولم، کریکولم کا ماسٹر نہیں بلکہ سرونٹ، خدمتگار ہونا چاہیے۔ اسسمنٹ شوڈ بی انٹریکٹیو، اسسمنٹ انٹریکٹیو ہونا چاہیے، یعنی دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کے ذریعے ہونا چاہیے۔ اسسمنٹ شوڈ بی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ، اسسمنٹ اسٹوڈنٹ سینٹر ہونا چاہیے، یعنی اسٹوڈنٹ کی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسسمنٹ شوڈ بی ڈائگنوسٹک، اسسمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پرابلمس کی نشاندہی کرے۔ اسسمنٹ شوڈ بی ایکسپوز ٹو لرنرس، یہ لرنرس کو ایکسپوز ہونا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے اسسمنٹ۔ اسسمنٹ شوڈ بی نان ججمنٹل، اسسمنٹ میں آپ نے ججمنٹ نہیں کرنا ہے کہ تم نے ایسا کیا، تم نے اچھا کیا، تم نے برا کیا، اسسمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسسمنٹ شوڈ ڈیولپ اے میوچول انڈرسٹینڈنگ، اسسمنٹ میوچول انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرتا ہے، ایسا اسسمنٹ ہونا چاہیے کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ، باہمی مفاہمت پیدا کرے۔ اسسمنٹ شوڈ لیڈ ٹو لرنرز آٹونامی، یہ خود مختاری پیدا کرے، اسسمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ لرنر سیکھنے والا خود مختار بن جائے۔ آٹونامی کیا ہے؟ از اے پرنسپل ان وچ اسٹوڈنٹ کم ٹو اے اسٹیٹ آف میکنگ دیئر اون ڈیسیجن ان لینگویج لرننگ، جس میں اسٹوڈنٹس خود فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سیکھے۔ اسسمنٹ شوڈ انوالو ریفلیکٹیو ٹیچنگ، اسسمنٹ میں ریفلیکٹیو ٹیچنگ ہونا چاہیے، اس کی عکاسی کرے۔ ریفلیکٹیو ٹیچنگ کیا ہے؟ از این اپروچ انسٹرکشن ان وچ ٹیچرز آر سپوز ٹو ڈیولپ دیئر انڈرسٹینڈنگ آف ٹیچنگ based on data information obtained and collected through critical reflection or their teaching experiences۔ تو اسسمنٹ کے ذریعے ایک ٹیچر کو اپنا ٹیچنگ امپروو کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا کلاس روم اسسمنٹ کی کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو اس ویڈیو میں ہم نے کور کی۔ امید کرتا ہوں اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔